بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص الخاص یہ وظیفہ ہے، بہت ہی جاندار، بہت ہی شاندار، انتہائی یہ قیمتی وظیفہ ہے، بہت ہی سریع الاثر وظیفہ ہے۔ علماء نے اس وظیفے کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کیونکہ 70 حاجتیں تو بہت ہیں، ایک انسان کی تو 70 حاجتیں نہیں ہوں گی، لیکن جتنی بھی حاجتیں ہیں ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کم از کم اس کی جو تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، وہ اللہ پاک ختم فرمائیں گے۔ اور ہمارے لیے جو نا سب سے جو نا بڑی حاجت آج کل جو نا یہ تنگ دستی ہے، یہ رزق ہے، رزق کی برکت چاہیے، تنگ دستی ختم ہو، کاروبار میں جو نا برکت ہو، نوکری مل جائے، تو یہ آج کل جو نا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کم از کم ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ پاک اس کی تنگی دور فرمائیں گے، غیب سے اللہ پاک روزی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو جتنی اور بھی حاجتیں ہیں وہ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ مثلا اگر کوئی قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، اسی طرح سحر ہے یا جنا جادو ہے، اور اسی طرح نظر بد ہے، کوئی جن کا اثر اس پر ہے، یا کوئی دشمن اس کو تنگ کر رہا ہے، یا حاسدین اس پر حسد کر رہے ہیں، شیاطین کی شرور سے، ساری چیزیں اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو اگر کوئی چھٹی چاہیے تو انشاءاللہ اس کو چھٹی بھی مل جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کو تنگ کرتا ہوتا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا وہ بھی مسئلہ حل ہوگا۔ ہر مسئلے کا یہ حل ہے، نوکری ہو، اسی طرح جو نا کاروبار ہو، اور ہر قسم کی کوئی حفاظت ہو، اور اسی طرح گاہک نہیں آ رہے تو انشاءاللہ گاہک آ جائیں گے۔ اولاد نہیں ہے، اولاد اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اولاد ہے تو نیک صالح اللہ پاک اولاد دیں گے۔ محبت چاہیے، رشتہ چاہیے، خیر و برکت چاہیے۔ اگر کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے انشاءاللہ وہ قرضے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو جنا اپنی چھت چاہیے، اپنا گھر چاہیے کہ میرا گھر ہو، میں جنا کرائے کے گھر سے بچ جاؤں، تو یہ ساری چیزیں علماء نے جو نا ان کو لکھا ہے۔ اگر ویزا بھی چاہیے، یا کسی جو نا ملک میں جا رہا ہے، کوئی چیک پوسٹ والے اس کو جو نا تنگ کر رہے، تو کیونکہ اس میں 70 حاجتیں علماء نے لکھی ہیں، تو یہ تو کچھ نہ کچھ حاجتیں 20-30 حاجتیں جو ایسی ہیں میں نے گنوا دی، اور کتنی حاجتیں ہیں، ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ہر دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ تمام مسائلوں کا حل ہے، کیونکہ یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ جتنی چیزیں ہم نے گنوائیں یہ سب کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہے جیسے چاہے اللہ پاک کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، اور اللہ پاک نہ کرے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ پاک چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کے ارادے کے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو، ارادہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو سب کچھ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پاک کا ڈر دل کے اندر ہو، اور کسی کا ڈر نہ ہو، صرف اللہ کا ڈر ہو۔ اسی طرح کسی سے کوئی ذرہ برابر امید نہ باندھے،
اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ اور امید نہیں ہو تو اللہ پاک ساری چیزوں کو ان کے لیے مسخر کر دے گا، زمین آسمان ساری چیزوں کو مسخر کر دے گا۔ ایک اللہ پاک راضی ہو، اللہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ پاک کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے کہ جو نا اللہ پاک جو نا بندوں سے راضی ہو جائے، تو اللہ کو راضی کر لیں گے اور یہ وظیفہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھے، فجر کی نماز کے بعد اس کو 70 مرتبہ پڑھے، اور جو ہے نا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیہ، یہ ہے فجر کی نماز کے بعد اس کو 70 مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ٹائم نہیں لگے گا، بہت آسان ہے، لیکن اتنے فائدے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ روزانہ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، پڑھتے رہیں، اور اتنا مجرب عمل ہے، خود بھی اس پر عمل کریں، ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور دعا ہے، دعا یہ مخل عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، اور کیا چاہیے اسے اللہ خوش ہو جائے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، خوب اللہ پاک سے مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔